السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 1 جولائی 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 18 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بلا شبہ یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن وہ جو خشوع خضوع رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 2 چیزیں دے رکھی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 صبر۔ گویا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان عمل کر کے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دین کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے، دین کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو آپ نے 2 چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 صبر۔ صبر اور نماز سے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک اور میں چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، کچھ لوگ یہاں پر صبر اور نماز سے استعانت کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ گویا کہ یہ غیر اللہ ہے۔ اگر ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے نماز اور صبر سے، تو غیر اللہ سے بھی کسی بھی شخصیت سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، لہٰذا نماز اور صبر غیر اللہ ہے تو ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ خود پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ہم تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بندے کو فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کرے۔ اگر ہم میں غلطی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، آپ ہماری اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے حاصل کرتے ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ان سے نہ کرو۔ آپ نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، گویا کہ وہ شخصیت زندہ ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور انہیں اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، انہیں جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ ان کی اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اس کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں صبر اور نماز سے، تو ان کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی، تمہیں تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا، تمام اقواموں کا رہنما بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام اقواموں کا، تمام قوموں کا سردار بنایا تھا۔ انہیں اتنا علم دیا تھا تاکہ وہ اپنے علم اور اپنے فہم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے آنے سے پہلے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت اتاری، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ بے شک تم خیر کی امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔